اب کلنگا کو صرف ایک ہی کام تھا۔ وہ دن رات عرفہ کی سفید مالا کو ہاتھ میں لیے بستی بستی گھومتی رہتی، مگر شام ہوتے ہی واپس کیلاش لوٹ آتی۔ سیاہ محل کی باڑ کے پار وہ اپنی جھونپڑی کے باہر یوں بیٹھ جاتی کہ اس کا چہرہ سیاہ محل کی طرف رہتا، پھر وہ ساری رات یوں ہی بیٹھے بیٹھے گزار دیتی۔ اسے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن اس کی عرفہ ضرور لوٹ آئے گی۔ صبح ہوتے ہی وہ عرفہ کی مالا تھامتی اور اسے تلاش کرنے بستیوں اور جنگلوں میں نکل جاتی۔ یہ ایک پاگل ماں کی تلاش تھی جس کا کوئی اختتام نہیں تھا، کوئی سمت نہیں تھی اور کوئی کنارہ نہیں تھا۔ بستی والے اس واقعے کو آہستہ آہستہ بھول گئے۔ کلنگا کی دیوانگی ان کے لیے معمول کی بات بن گئی۔ پھر ایک دن بستی والوں نے دیکھا کہ کلنگا بھاگتی ہوئی مرکزی بازار کے چوراہے میں آئی اور چبوترے پر چڑھ گئی۔ بستی والوں، سنو، ادھر آؤ، سنو میری بات غور سے سنو۔ میری بیٹی عرفہ اب کبھی نہیں آئے گی، وہ کبھی نہیں آئے گی، مگر میں اس کی قربانی کو رائے گاہ نہیں جانے دوں گی۔ میری بات غور سے سنو۔ بستی والے اس کی عجیب و غریب باتوں کے عادی ہونے کے باوجود محسوس کر رہے تھے کہ آج اس کی بات میں کچھ نیا ضرور ہے۔ وہ اس کے گرد جمع ہوتے چلے گئے۔ کلنگا اپنے جسم پر جھولتے چیتڑوں سے بے نیاز عرفہ کی سفید مالا کو لہرا لہرا کر کہہ رہی تھی، سنو بستی والو، میری عرفہ کے بعد اب تمہاری بیٹیوں کی باری ہے۔ پہلے تو وہ واپس آ جاتی تھی، اب جو جائے گی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ ان کو سنبھال کر رکھو، ان کی حفاظت کرو، مگر تم ان کی حفاظت کیسے کرو گے؟ میں عرفہ کی حفاظت نہیں کر سکی، تم اپنی بیٹیوں کی حفاظت کیسے کر سکو گے؟ میں اپنی عرفہ کی واپسی کی آس میں یہاں رکی ہوئی تھی، مگر کل رات مجھے پتہ چل گیا کہ اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی، اس لیے اب میرا یہاں رکنا بیکار ہے۔ تم سے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، اب تم جانو اور کلماشا اور اس کا سحر۔ کلماشا خود بھی غلام ہے بستی والو، وہ بھی کسی کا غلام ہے، غلام ہے۔ لو، میں چلی۔ عرفہ، آسمان والا تیری حفاظت کرے بیٹی۔ ایک دن ایک دن ایک دن میں تجھے ضرور چھڑوا لوں گی، تجھے اس قید سے نکال کر لے جاؤں گی، مگر کب؟ کب؟ وہ پاگلوں کی طرح چیختی چلاتی چبوترے سے اتری اور ایک طرف بھاگتی چلی گئی۔ بستی والے احمقوں کی طرح اس کو دیکھتے رہے اور وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کا رخ سیاہ محل کی طرف تھا۔ اس دن کے بعد واقعی ایک نیا سلسلہ چل نکلا۔ بستی کی نوجوان لڑکیاں غائب ہونے لگیں۔ ہر دوسری رات ایک عورت یا لڑکی غائب ہو جاتی۔ پہلے تو لڑکیاں لوٹ آتی تھیں، مگر اب جو غائب ہوتی اس کا وجود ہی ناپید ہو جاتا۔ کلنگا نے ٹھیک کہا تھا، بستی میں خوف و ہراس کا قہرہ پھیلتا چلا گیا۔ توماروں نے بارہا کلماشا سے سیاہ محل جا کر ملنے کی کوشش کی، صدائیں دیں، دستکیں دیں۔ وہ بستی والوں کے ساتھ لے کر کئی بار وہاں گیا، مگر لگتا تھا کہ سیاہ محل ہمیشہ کے لیے خالی ہو چکا ہے۔ اس کا کوئی دروازہ نہ کھلا، جواب میں کوئی صدا نہ سنائی دی۔ آہستہ آہستہ جب مایوسی انتہا کو پہنچی اور لڑکیوں اور عورتوں کے غائب ہونے کے واقعات میں تسلسل برقرار رہا، تو لوگ باغ وہاں سے نقل مکانی کرنے لگے۔ چند ہفتوں میں بستی ویران ہو گئی اور سیاہ محل زمانے کی دست برد کا شکار ہونے کے لیے تنہا، اداس اور وحشت زدہ سا کھڑا رہ گیا۔ آج اس داستان اور سیاہ محل کو ایک عرصہ گزر چکا ہے، مگر کبھی کبھی تاریک راتوں کے سناٹے میں کلنگا کی دردناک چیخیں ہواؤں کے دوش پر یوں سنائی دیتی ہیں جیسے وہ عرفہ عرفہ پکار رہی ہیں، اور جواب میں سوائے خزاں رسیدہ پتوں کے زمین پر گرنے کے اور کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ فاروقی کی آواز تھم گئی۔ کمرے میں قائم سحر آلود فضا نے دم توڑ دیا۔ سہراب، شمع اور شمروز چونک پڑے۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف غور سے دیکھا اور انہیں محسوس ہوا کہ سب لوگوں کے چہرے ستے ہوئے ہیں۔ ہر چہرے پر اداسی اور ویرانی کی ایک لہر کروٹیں لے رہی ہے۔ فاروقی نے کاغذات سمیٹ کر لفافے میں رکھے اور دیوار گیر کلاک پر نظر ڈالی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ کیسی خوفناک کہانی ہے، شمع نے جھرجھری لے کر کہا۔ کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے مسز سہراب، فاروقی نے انگلیاں چٹکھاتے ہوئے کہا۔ ایک ایسی حقیقت جس کے بارے میں اب تو ایک سے زیادہ ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہیں، جن میں سب سے بڑا ثبوت تو کلنگا کی تصویر ہے، سہراب نے انکشاف کیا۔ تو آپ نے اندازہ لگا لیا؟ فاروقی مسکرایا۔ شمع نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، ذرا غور کیا تو بات اس کی اور شمروز کی سمجھ میں آ گئی۔ تو کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ سہراب نے پوچھا۔ 100% یہ کلنگا ہی کی تصویر ہے، فاروقی بولا۔ میں اب سمجھی، شمع نے پرخیال لہجے میں کہا۔ اس کے ہاتھ میں سفید مالا ہے، ہم اب تک تسبیح سمجھ رہے تھے، عرفہ کی مالا۔
ہاں، سہراب نے شمع کی بات کی تصدیق کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلنگا اب بھی عرفا کی تلاش میں ہے؟ تلاش میں نہیں، فاروقی نے شمع کی بات کی تصحیح کی، اس کی نجات کے لیے کوشاں ہے۔ مگر اس کے لیے وہ ہم سے کیا چاہتی ہے؟ مدد، فاروقی نے مختصراً کہا۔ ہم اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں اور کیسے؟ یہ تو سوچنا پڑے گا یا وہاں جا کر دیکھنا پڑے گا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کلنگا ہمیں خود کسی طریقے سے آگاہ کرے، گائیڈ کرے، یا ہاں یہ بھی ممکن ہے۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے صاحب کہ وہ 250 سال سے وہ اب تک زندہ ہو؟ شمروز نے اچانک ان سب کو چونکا دیا۔ وہ اس کی روح بھی تو ہو سکتی ہے، فاروقی نے اسے سمجھایا۔ روح؟ وہ ہکلایا، یا بدروح، جو بھی سمجھو، بہرحال اس سے کسی بھی وقت رابطہ ہو سکتا ہے۔ فاروقی نے اسے چھیڑا۔ صاحب ایسی باتیں نہ کرو، ابھی تو میرا شادی بھی نہیں ہوا، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ اچھا ہی ہے شمروز خانہ، ہو سکتا ہے وہاں تمہارے ناپ کی کوئی روح یا بدروح مل جائے اور تمہارا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ مت ڈراؤ صاحب، خدا کے لیے، شمروز گھگیا کر بولا۔ اب پتہ نہیں وہ ایکٹنگ کر رہا تھا یا واقعی وہ خوف زدہ تھا۔ شمع کو اس پر ترس آ گیا۔ نہ کریں فاروقی صاحب، ابھی ہمیں کافی دن یہاں رکنا ہے، کہیں شمروز کو کچھ ہو گیا تو؟ کیا مطلب؟ سہراب شمع کی بات پر چونکا، اس کے ساتھ ساتھ فاروقی نے بھی شمع کو غور سے دیکھا۔ وہ اب قطعاً خوف زدہ نہیں تھی، اس کے چہرے پر بشاشت تھی اور باتوں میں بے خوفی۔ یہ تم نے کیا کہا؟ کیا میں نے درست سنا؟ سہراب نے پھر پوچھا۔ بالکل درست سنا، ہم صبح واپس نہیں جا رہے، شمع مسکرائی۔ واہ 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 واہ، مسز سہراب آپ نے تو کمال کر دیا، یہ اچانک تبدیلی ویسے میری سمجھ میں نہیں آئی۔ سہراب اس کے پاس جا بیٹھا۔ اس داستان نے میرے اندر کی تمام وہ جڑیں کاٹ دیں سہراب، جن میں خوف پل رہا تھا۔ یہ تو ایک معصوم بیٹی اور ایک دکھی ماں کی وہ کہانی ہے جو اگر حقیقت ہے تو اس سے منہ موڑنا بزدلی ہی نہیں، بے ایمانی اور ظلم بھی ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اس قصے کو اختتام تک پہنچائیں۔ میں اگر آپ کے ساتھ وہاں تک نہ بھی جا سکی تو یہاں رہ کر آپ کے لیے دعا کر سکتی ہوں۔ سنا ہے دعا اگر خلوص نیت سے، سچے دل سے کی جائے تو وہ حصار اور سائبان بن جاتی ہے۔ شمع نے بڑے پختہ اور پرعزم لہجے میں کہا۔ ماشاءاللہ، بڑی بڑی باتیں کر رہی ہو جانم، خدا نظر بد سے بچائے۔ سہراب نے اسے فریفتہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بس بس، زیادہ مسکہ نہیں، شمع ہنس پڑی۔ کیوں فاروقی صاحب، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ بالکل نہیں، میں خوش ہوں کہ آپ کو حقیقت کا ادراک تو ہوا۔ اب انشاءاللہ ہم بہت جلد اپنی منزل کو حاصل کر لیں گے، فاروقی نے کہا۔ پھر وہ سہراب کی طرف متوجہ ہوا۔ سہراب صاحب، میرا خیال ہے اب آرام کرنا چاہیے۔ ضرور، مگر چند ایک سوال ابھی تک میرے ذہن میں کلبلا رہے ہیں، اگر وہ واضح ہو جائیں تو؟ فرمائیے، اگر میں کچھ مدد کر سکا تو ضرور کروں گا۔ ایک تو یہ بتائیے کہ کیا آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے سالوں میں سیاہ محل کے کھنڈروں میں ایک عورت کے غائب ہونے کے بعد سے اب تک کوئی دوسرا واقعہ ہوا ہو؟ جی نہیں۔ کیوں شمروز؟ جی بالکل، اس عورت کے بعد اب تک وہاں کوئی حادثہ نہیں ہوا، کیونکہ بستی والوں نے اور یہاں میرے ہوٹل کے ملازموں نے بھی حتی الامکان کوشش یہی کی ہے کہ کوئی اکیلا وکیلا مسافر اور خصوصاً کوئی عورت ادھر نہ جانے پائے، شمروز نے فاروقی کے استفسار پر بتایا۔ دوسری بات، سہراب نے سر ہلا کر کہا، مقامی انتظامیہ نے اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھایا یا نہیں؟ جی نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مقامی انتظامیہ بستی والوں کے معاملات سے خاصی الگ تھلگ رہتی ہے، فاروقی نے بتانا شروع کیا، کیونکہ ان کے اپنے رسم و رواج ہیں، مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنے معاملات میں حکومتی دخل اندازی کو پسند نہیں کرتے، مگر جب ایک عورت گم ہوئی تو اس کے شوہر نے کہاں تک شور نہ مچایا ہوگا؟ پھر اس پر کوئی ایکشن لیا گیا یا نہیں؟ ایکشن اس حد تک تو لیا گیا کہ اس کی تلاش میں 2 بار گروپ بھیجے گئے، مگر جب کسی قسم کا کوئی نشان، ثبوت یا کلیو نہ مل سکا تو معاملے کو داخل دفتر کر دیا گیا۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی کہ یہ ایک سائنسی دور ہے، روحوں یا بدروحوں اور جادو ٹونے کا وجود تسلیم کرنا حماقت سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، فاروقی نے جواب دیا، اور اس پر حیرت ہوتی ہے، اور اس وقت جب اخباروں میں جادوگروں کے اشتہارات کی بھرمار بھی ملتی ہے، اس کے باوجود جادو، موکلات، روحوں کو محض وہم، فراڈ اور توہم پرستی خیال کیا، سمجھا اور کہا جاتا ہے۔ یہی دوغلی پالیسی ہمیں الٹی طرف لیے جا رہی ہے۔ آج اگر یہ کنفرم ہو جائے کہ سیاہ محل میں واقعی سونے چاندی کا خزانہ مل سکتا ہے تو یہی حکومتی اور مقامی مشینری پاگلوں کی طرح بلڈوزر لے کر سیاہ محل پر چڑھ دوڑے گی۔ آثار قدیمہ والے سب سے آگے ہوں گے۔
چھوڑیے سہراب صاحب، یہ لمبے معاملے ہیں جن کا کوئی سرا نہیں ہے، آپ کیوں خود کو تھکا رہے ہیں؟ ایک آخری سوال فاروقی صاحب۔ جی، وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ سارا معاملہ سلجھے گا کس طرح؟ میرا مطلب ہے ہم کن خطوط پر کام کر کے آگے بڑھیں گے؟ ہاں، یہ سب سے اہم نکتہ ہے، فاروقی نے سنجیدگی سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت آرام کیا جائے، صبح اٹھ کر ایک ہلکی سی میٹنگ رکھی جائے، اس میں فیصلہ کیا جائے کہ اصل معاملات کو سلجھانے کے لیے کون سے اقدام اور سمت درست ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر صبح تک کے لیے خدا حافظ، سہراب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ خدا حافظ۔ فاروقی اور شمروز اکٹھے ہی رخصت ہو گئے۔ ان کے باہر جاتے ہی سہراب نے اندر سے چٹخنی چڑھائی اور لپک کر شمع کے پاس چلا آیا۔ بستر پر بیٹھ کر اس نے شمع کو باہوں میں بھر لیا۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ وہ شوخی بھرے لہجے میں بولا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، وہ اس کے کالر سے کھیلتی ہوئی بولی۔ شکر ہے خدا کا، میں واقعی ڈر گیا تھا۔ اچھا اب کچھ دیر آرام کر لیں، میں نے تو کافی دیر سو لیا، شمع نے پیار سے کہا۔ اوکے۔ وہ اٹھا اور ایک سائڈ پر جا کر کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ سلیپنگ سوٹ پہن کر وہ لوٹا اور کمبل میں گھس گیا۔ دونوں سونے کے لیے لیٹے تو شمع نے اس کی طرف کروٹ لے کر دھیرے سے کہا، سہراب جانے سہراب۔ وہ جلدی سے بولا، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی تھی۔ کیا جانب؟ جب میں فاروقی صاحب کو خواب سنا رہی تھی تو میں نے اس میں ایک کٹے ہوئے سر کا ذکر کیا تھا۔ ہاں ہاں، اس نے شمع کو استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ میں اس وقت فاروقی صاحب کو بتاتے بتاتے رک گئی تھی کہ وہ سر کس کا تھا۔ یعنی تم نے پہچان لیا تھا کہ وہ سر کس کا تھا؟ ہاں۔ تو پھر تم نے فاروقی صاحب سے کیوں چھپایا؟ سہراب کے لہجے میں حیرت تھی۔ اس لیے، وہ کہتے کہتے رک گئی۔ کہو کہو جانم، رکو مت، مجھے الجھن ہونے لگتی ہے۔ اس لیے کہ وہ سر، وہ پھر رک گئی۔ ایک لمحہ ٹھہر کر اس نے آہستہ سے کہا، وہ سر فاروقی کا تھا۔ کیا؟ سہراب اٹھ بیٹھا۔ حیرت سے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ ہاں سہراب، میں نے اسی لیے نہیں بتایا تھا کہ ان سے کہنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے ٹھیک کیا نا؟ بالکل ٹھیک کیا جانم، سہراب دھیرے سے بولا۔ مگر اس کا مطلب کیا ہے؟ میں زبان سے کچھ الٹا سیدھا نکالنا نہیں چاہتی سہراب۔ اللہ سے بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر فاروقی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا ہر خواب یا پیش آنے والا واقعہ آئندہ ظہور پذیر ہونے والے واقعات کی کڑی ہے۔ اب اگر یہ خواب واقعی مستقبل کی علامت ہے تو کیا فاروقی صاحب؟ وہ خاموش ہو گیا۔ اللہ نہ کرے، شمع نے جلدی سے کہا، وہ اتنے اچھے آدمی ہیں۔ ہاں شمع، مگر تم جانتی ہو، سمجھتی ہو اور مجھے بھی علم ہے کہ ہمارے خواب ان دنوں سچے ہو رہے ہیں۔ تو کیا فاروقی صاحب کو آگاہ کر دینا چاہیے؟ شمع نے پوچھا۔ یہ مناسب طریقے سے کرنے والا کام ہے شمع جان۔ دل کے مریض کو جیسے ڈاکٹر اس کے دل کی کیفیت ایک دم نہیں بتاتے، اسی طرح ہم بھی احتیاط کریں گے۔ سہراب کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ تو ٹھیک ہے، سوچتے ہیں کہ ان کو اس بات کی اطلاع کیسے دی جائے۔ شمع نے اس کا بازو تھام کر کہا۔ سہراب بھی لیٹ گیا۔ دونوں نے سونے کے لیے آنکھیں بند کر لیں، مگر دونوں ہی کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ گزرتے ہوئے واقعات کی فلم ان کے ذہنوں میں چل رہی تھی۔ تبھی سہراب نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ سوئچ آف کر دیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا پھیل گیا۔ اسی وقت کھڑکیوں پر پردے پڑے ہونے کے باوجود شمع نے محسوس کیا کہ ان کے بستر کے بائیں ہاتھ والی کھڑکی کے پاس سے کسی کا سایہ جیسے پیچھے ہٹا ہو۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ سہراب کو خبردار کرنے کے لیے اس نے ہونٹوں کو حرکت دینا چاہی، مگر جیسے کسی غیر مرئی طاقت نے اسے روک دیا۔ وہ باوجود کوشش کے کچھ نہ بول سکی۔ چند لمحوں کے بعد اس کے پپوٹے وزنی ہوتے چلے گئے اور وہ نیند کی آغوش میں اتر گئی، جبکہ سہراب آنکھیں بند کیے نہ جانے کب تک جاگتا رہا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اور ڈراؤنی اردو کہانی جس کا نام ہے دیوانہ ابلیس۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی صبح سہراب کے کمرے میں ناشتے کے بعد وہ سب پھر جمع ہو گئے۔ شمع کے ذہن میں رات کو اس سائے کی ہلکی سی جھلک کا شائبہ ناچ رہا تھا جسے اب بھی وہ اپنا وہم ماننے کو تیار نہیں تھی۔ سہراب سے بھی اس نے یہ ذکر کرنا مناسب خیال نہ کیا۔ ان حالات میں وہ اسے شمع کے الجھے ہوئے پریشان ذہن کے اختراب بھی سمجھ سکتے تھے۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ سائے کے حوالے سے کوئی خوشگوار یا ناخوشگوار واقعہ بھی تو سامنے نہیں آیا تھا۔ چنانچہ اس نے بھی یہی بہتر سمجھا کہ اس قصے کو گول ہی کر جائے۔ فاروقی اور شمروز سہراب کے ساتھ کرسیوں پر براجمان ہو چکے تھے۔
شمع آج بالکل نارمل تھی، اسے مزید دوا کی ضرورت نہیں تھی۔ احتیاطاً فاروقی نے اسے ہلکی سی ایک خوراک دے دی تھی تاکہ وہ دوبارہ بخار کی لپیٹ میں نہ آ جائے۔ وہ اب بھی بستر میں تھی، کمبل اس نے ٹانگوں تک اوڑھ رکھا تھا اور تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے سنہری شال کندھوں پر ڈالے بے حد آرام سے بیٹھی تھی۔ سہراب نے ایک طائرانہ نظر سب پر ڈالی۔ فاروقی سے اس کی نظریں ملیں۔ شمروز بھی الرٹ بیٹھا تھا۔ تب کھنکار کر فاروقی نے گلا صاف کیا اور گویا ہوا، آپ کے دماغ میں کوئی تجویز آئی مسٹر سہراب؟ تجویز تو بعد کی بات ہے، الٹا میرے ذہن میں 2-3 سوال اور پیدا ہو گئے ہیں، سہراب نے مسکرا کر جواب دیا۔ سوالات تو وہ بھول بھلیاں ہوتے ہیں سہراب صاحب، جن کی تہ میں ایک بار آپ اتر جائیں تو زندگی بھر ان سے باہر نہیں نکل سکتے۔ آپ جتنا ان معاملات پر سوچتے جائیں گے اتنا ہی الجھتے جائیں گے، سوالوں کی ڈور اتنی لمبی ہو جائے گی کہ جواب کا سرا تلاش کرتے کرتے آپ خود ایک سوال بن کر رہ جائیں گے۔ پھر بھی اگر آپ بات مختصر کر سکیں تو فرمائیے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ فاروقی بے حد سنجیدہ تھا۔ نہیں فاروقی صاحب، سہراب نے جلدی سے کہا، ایسی کوئی بات نہیں جو معاملے کو مزید پیچیدہ کر دے۔ رات مجھے بڑی دیر تک نیند نہیں آئی، ظاہر ہے سامنے کا قصہ تو یہی ہے جس پر میں غور و فکر کے گھوڑے دوڑا سکتا تھا، بس انہی سوچوں کے دوران چند سوالیہ نشان ابھر آئے۔ آپ اگر بات کو مختصر کر سکیں تو ہمارا وقت بچ جائے گا۔ فاروقی نے اسے بغور دیکھا۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں، سہراب نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ شمع نے بھی محسوس کیا سہراب بات کو طول دے رہا ہے، مگر کیوں؟ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بات سے شمع کو پریشانی لاحق ہو۔ یقیناً یہی بات تھی۔ پھر وہ سہراب کی طرف متوجہ ہوئی جو کہہ رہا تھا، ایک بات تو یہ سوچنے والی ہے فاروقی صاحب کہ سیاہ محل میں یہ پراسرار واقعات صرف اجنبی لوگوں ہی کے ساتھ کیوں پیش آتے ہیں؟ مقامی لوگوں کو وہاں کا ماحول اپنی دہشت کے جال میں کیوں نہیں جکڑتا؟ آپ کی بات میں وزن ہے سہراب صاحب، لیکن اگر آپ گزشتہ رات پڑھی جانے اور سنے جانے والی داستان کے جزیات پر غور کرتے تو آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل جاتا۔ اس کتابچے کے مطابق اور اب تک پیش آنے والے واقعات کی تہ میں اتریں تو پتہ چلتا ہے کہ مقامی لوگوں نے عرصہ دراز سے سیاہ محل میں جانا چھوڑ رکھا ہے۔ 2 صدیوں سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے، کئی نسلیں ختم ہو گئیں۔ اب اگر مقامی لوگوں میں کلماشا کے دور کے کچھ لوگوں کی نسل موجود بھی ہوگی تو وہ سیاہ محل کی طرف جانے سے ویسے ہی گھبراتی ہوگی۔ دوسری بات یہ جو ابھی میرے ذہن میں آئی ہے کہ شاید وہاں موجود ارواح صرف ان لوگوں پر ہی چیختی اور ان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں جن سے ان کا کوئی واسطہ، کوئی تعلق، کوئی رابطہ تھا، ہے یا ہونے والا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ فاروقی نے سہراب اور شمع کی جانب استفسارانہ انداز میں دیکھا۔ جی ہاں، میں سمجھ رہا ہوں، سہراب نے جواب دیا۔ شمع نے بھی اس بات میں دھیرے سے سر ہلایا۔ اور دوسرا سوال؟ جی نہیں، دوسرا سوال اب ضروری نہیں رہا، اسی ایک سوال کے جواب میں وہ بھی صاف ہو گیا۔ سہراب مسکرایا۔ چلیے، یہ اور بھی اچھا ہوا، اب کہیے، کوئی تجویز، کوئی منصوبہ، کچھ آیا آپ کے ذہن میں؟ فاروقی نے شمروز کے بعد سہراب پر نظر دوڑائی۔ صرف ایک ہی راستہ سوجتا ہے فاروقی صاحب۔ وہ کیا؟ فاروقی نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ یہ کہ سیاہ محل کو کھنگالا جائے، اس کی پراسرار تہوں کو پرت در پرت کھولا جائے، تبھی اصل حقیقت سامنے آ سکے گی۔ فاروقی نے پرخیال انداز میں سر ہلایا۔ اور شمروز خان، تم کیا کہتے ہو؟ میں؟ شمروز نے گڑبڑا کر کہا، میں کیا کہہ سکتا ہوں سوائے اس کے کہ آپ لوگ وہاں اگر جانا چاہتے ہیں تو اپنی ذمہ داری پر جائیں اور بیگم صاحب کو ہرگز اپنے ساتھ مت لے کر جائیں۔ ہاں، فاروقی نے اسے غور سے دیکھا، یہ بات تو تمہاری دل کو لگتی ہے کہ ہمیں مسز سہراب کو وہاں لے کر نہیں جانا چاہیے، اور اس کی ایک معقول وجہ بھی ہے جو آپ میں سے کسی کے علم میں نہیں ہے، لیکن تمہاری بات سے ایک اور نقطہ سامنے آیا ہے۔ وہ کیا؟ شمروز نے جلدی سے پوچھا۔ کہ تم ہم لوگوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتے، ہے نا؟ جی ہاں، شمروز نے سر جھکا لیا۔ میں معذرت چاہوں گا۔ نہیں شمروز خان، اس میں معذرت کی کیا بات ہے؟ تم نے صاف گوئی سے کام لیا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ تاہم مجھے امید ہے کہ یہاں رہ کر تم 2 کام پوری دیانتداری اور ذمہ داری سے کرو گے ہمارے لیے۔ حکم؟ وہ پورے خلوص سے بولا۔ ایک تو مسز سہراب کی حفاظت اور دیکھ بھال، اور دوسرا کام؟ ہمیں وہاں جانے کے لیے وہاں جانے کے بعد جس قسم کے سامان یا مدد کی ضرورت ہوگی وہ تم مہیا کرو گے۔ ضرور، مگر میں وہ سامان آپ کو سیاہ محل کی باڑ سے ادھر ادھر پہنچاؤں گا کیسے؟ آگے نہیں جاؤں گا۔ منظور، فاروقی نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ یہ تو طے ہو گیا فاروقی صاحب، مگر آپ نے ابھی شمع کو ساتھ نہ لے جانے کے لیے کسی خاص وجہ کا ذکر کیا تھا، وہ کیا وجہ ہے؟ سہراب نے درمیان سے بات کا رخ اپنی طرف پھیر لیا۔
وہ وجہ بڑی صاف ہے سہراب صاحب، مگر چونکہ آپ لوگوں کو اس کی ابتدا کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، اس لیے آپ کا ذہن اس طرف نہیں جا سکا۔ میں نے اب تک کے واقعات میں ایک بات بڑے غور و فکر کے بعد اخذ کی ہے، اور وہ یہ کہ جب عرفہ غائب ہوئی تو وہ حاملہ ہو چکی تھی۔ جب 3 برس قبل ایک جوڑا سیاہ محل گیا اور ان دونوں میں سے عورت غائب ہوئی، تب بھی تحقیق سے پتہ چلا کہ وہ عورت حاملہ تھی، اور اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو مسز سہراب ان دنوں پریگننٹ ہیں۔ فاروقی نے ہلکی سی نظر شمع پر ڈالی، پھر اس کے دور رس نگاہیں سہراب کے چہرے پر جم گئیں۔ شمع کا چہرہ شرم سے ایک لمحے کے لیے سرخ ہوا، پھر وہ جیسے سہم کر زرد ہو گئی۔ یہی حال سہراب کا ہوا، اس کے چہرے پر زردی لہرائی اور وہ پریشان سا ہو گیا۔ کیا میں نے درست کہا مسٹر سہراب؟ فاروقی نے آہستہ سے پوچھا۔ جی ہاں، سہراب نے اس سے بھی آہستہ آواز میں جواب دیا۔ فاروقی نے گہرا سانس لیا۔ تو میرا اندازہ درست نکلا کہ آپ لوگوں کے پیچھے کسی ماورائی قوت کا ہاتھ ہے جو آپ وہاں سے صحیح سلامت نکل آئے۔ ایسی کون سی قوت ہو سکتی ہے فاروقی صاحب؟ سہراب ذرا سنبھلا۔ شاید کلنگا، فاروقی نے پرخیال لہجے میں کہا۔ ہاں، ذرا دیر سوچنے کے بعد سہراب نے بھی جیسے اس کی بات سے اتفاق کر لیا۔ شاید آپ درست کہہ رہے ہیں سہراب۔ اچانک شمع کی ایک کمزور سی آواز ابھری۔ وہ تینوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ شمع کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ پریشان نظروں سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ سہراب اٹھ کر اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تم پھر گھبرا گئیں جانم؟ وہ بے حد پیار سے بولا۔ اب ایسے حالات و واقعات سے تو ہمارا سابقہ اس وقت تک رہے گا جب تک یہ معاملہ اختتام کو نہیں پہنچ جاتا۔ اگر تم بار بار یوں ہی گھبراتی نہیں تو ہم بیچ راستے میں اٹک کر یا بھٹک کر رہ جائیں گے۔ کیا تم حوصلہ چھوڑ بیٹھی ہو؟ نہیں، یہ بات نہیں سہراب، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے اپنی نہیں، آپ کی محبت کی نشانی کی فکر ہو رہی ہے۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ مسز سہراب، اگر آپ مجھ پر اعتماد کر سکیں تو مجھے کہنے دیجئے کہ آپ کی ہونے والی اولاد کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی حفاظت اس طرح ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ اگر اسے کوئی نقصان پہنچنا ہوتا تو آپ سیاہ محل سے صحیح سلامت کبھی نہ لوٹ پاتی۔ فاروقی نے براہ راست شمع کو مخاطب کیا اور بات جیسے اس کے دل میں اتر گئی۔ چند ہی لمحوں میں وہ پرسکون ہو گئی۔ سہراب واپس اپنی کرسی پر آ بیٹھا۔ تو سہراب صاحب، اب مزید دیر کرنے کے بجائے معاملہ فائنل کر لیا جائے۔ جی، میں تیار ہوں، سہراب نے فاروقی کے جواب میں کہا۔ تو طے یہ ہوا کہ کل صبح ہم دونوں سیاہ محل چلیں گے؟ درست ہے، مگر وہاں جا کر کریں گے کیا اور کیسے؟ ہم دونوں مل کر وہاں کا کونا کونا چھان ماریں گے۔ وہاں جا کر ہی اس کے اصرار کو بے پردہ کیا جا سکتا ہے سہراب صاحب، فاروقی نے سہراب کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ سہراب دلی اور ذہنی طور پر پہلے ہی اس امر کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ ان حالات میں اسے صرف شمع کی فکر تھی، جو فاروقی کی مدلل گفتگو کے بعد کسی حد تک کم ہو گئی تھی۔ اکیلا وہاں جانا اس کے لیے شاید ممکن نہ تھا، مگر فاروقی کی میت میں وہاں جا کر ایسے پر اسرار حالات میں حقیقت کو کھوج نکالنا اس کے لیے ایک خوبصورت اور انوکھا تجربہ تھا، جس کے لیے وہ تن من سے خود کو تیار پا رہا تھا۔ عجیب بات تھی کہ آج سے پہلے اس نے کبھی ایسے معاملات کے بارے میں سنجیدگی سے تو کیا، ہلکے پھلکے انداز میں بھی نہ سوچا تھا۔ وہ تو ایک سیدھا سادہ بزنس مین تھا جو اپنی محبت اور دولت بھری دنیا میں مگن تھا، خوش تھا۔ دفتر، گھر، شمع اور سیر سپاٹا، یہ اس کی کل کائنات تھی، مگر اب وہ اس معاملے میں یوں پرجوش دکھائی دے رہا تھا جیسے وہ پیدا ہی اس قصے کو نمٹانے کے لیے ہوا تھا۔ شمروز خان، تم ہمارے لیے چند چیزوں کا انتظام کر دو، فاروقی نے جیب سے قلم اور ڈائری نکالتے ہوئے کہا۔ جی، آپ بتائیے، میں ابھی انتظام کیے دیتا ہوں، وہ جلدی سے بولا۔ فاروقی نے ڈائری کے ایک صفحے پر کچھ چیزیں لکھیں اور کاغذ پھاڑ کر شمروز کے حوالے کیا۔ قلم جیب میں رکھا اور پینٹ کی جیب سے پرس نکالا۔ یہ رکھو، حساب بعد میں کریں گے۔ فاروقی نے پرس میں سے ہزار کے 10-12 نوٹ کھینچ کر شمروز کو تھما دیے۔ فاروقی صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ شمروز، پیسے واپس کرو، میں خود کروں گا یہ سارا خرچ، سہراب جلدی سے بولا۔ ارے سہراب صاحب، آپ کن تکلفات میں پڑ گئے؟ فاروقی ہنسا۔ بھائی، یہ کون سا لاکھوں کروڑوں کا معاملہ ہے، ان میں سے بھی بچ جائیں گے۔ ویسے بھی مجھے آج تک پیسے والوں کی نہیں، آپ جیسے صاف نیت، پرخلوص اور اچھے لوگوں کی تلاش تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ لوگوں کا تعلق بھی ان حالات سے نکل آیا۔ بہرحال آپ تکلف نہ کریں، ہم سب کا تمام اثاثہ مشترک ہے، سمجھیے یہ بھی آپ ہی کے پیسے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے فاروقی صاحب، مگر یہ ہے زیادتی۔
آپ اس وقت کے بعد کوئی خرچہ نہیں کریں گے۔ سہراب اڑ گیا۔ اچھا اچھا، جیسے آپ خوش۔ فاروقی پھر ہنسا۔ جاؤ بھائی شمروز خان، تم آج ہی یہ سامان منگوا لو، کل صبح ہمیں سورج نکلتے ہی روانہ ہو جانا ہے۔ آپ فکر ہی نہ کریں جی، میں 2-3 گھنٹوں میں یہ چیزیں منگوا لوں گا، بلکہ میں خود ہی جاتا ہوں۔ وہ اٹھ گیا۔ میں یہی کہنے والا تھا شمروز خان کہ تم خود جاؤ، کسی 5ویں آدمی کو اس بارے میں بھنک نہیں پڑنی چاہیے، سہراب نے تنبیہ کی۔ میں سمجھ گیا صاحب۔ شمروز سر ہلاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ شام ہو رہی تھی جب شمروز اپنی کھٹارا جیپ میں ان کا مطلوبہ سامان لے آیا۔ سامان اس نے فاروقی کے کمرے میں پہنچا دیا۔ فاروقی نے سہراب کو وہیں بلوا لیا۔ سہراب نے دیکھا کمرے کے فرش پر ایک چھوٹی سی چٹائی پر کچھ سامان پڑا ہے جسے فاروقی الٹ پلٹ کر جانچ رہا تھا۔ آئیے آئیے سہراب صاحب، دیکھیے شمروز سامان لے آیا۔ فاروقی نے اسے دیکھ کر سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ سہراب بھی اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر دونوں فرش پر پیروں کے بل بیٹھ گئے اور سامان کا جائزہ لینے لگے۔ شمروز ایک طرف کھڑا اپنی داڑھی کھجا رہا تھا۔ سامان میں پانی کی 2 بڑی چھاگلیں، 2 ریوالور، ان کے راؤنڈز، 2 طاقتور دستی سرچ لائٹس، 2 ہتھوڑے، 2 چینیاں اور ایک مضبوط نائلون کی رسی کا گچھا شامل تھا۔ ریوالور تو میرے پاس موجود تھا فاروقی صاحب۔ سہراب نے اپنی ہپ پاکٹ سے ریوالور نکالا اور فاروقی کے سامنے کر دیا۔ اوہ، مجھے معلوم نہیں تھا۔ چلیے، 1 سے بھلے 2، 2 سے بھلے 3، فاروقی نے ہنس کر کہا۔ باقی کے سامان کے بارے میں سہراب نے کچھ خاص پوچھنے والی بات محسوس نہ کی، اس لیے خاموش رہا۔ فاروقی نے سامان کے 2 حصے کیے، ایک حصہ سہراب کے حوالے کیا اور کہا، یہ آپ اپنے بیگ میں رکھ لیجئے گا۔ کھانے کا کچھ خشک ڈبوں کا ذخیرہ میں نے شمروز خان کے پاس رکھوایا ہے، وہ صبح جاتے ہوئے اپنے اپنے بیگ میں منتقل کر لیں گے۔ پانی کے لیے یہ چھاگلیں کام دے جائیں گی، پتہ نہیں وہاں اندر پانی ملے نہ ملے، ہاں، اور نہ جانے پانی پینے کا موقع بھی ملے نہ ملے۔ سہراب نے مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے سہراب صاحب، وہ بہت بہتر کرے گا، فاروقی نے مسکرا کر جواب دیا۔ یہ میرا بھی یقین ہے فاروقی صاحب، میں تو بس یوں ہی مذاق کر رہا تھا۔ اچھا ہے، ہر قسم کے حالات میں ہنسنے کھیلنے والے لوگ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ فاروقی ہنس پڑا۔ تو میں چلوں؟ سہراب نے اپنے حصے کا سامان سمیٹتے ہوئے کہا۔ ضرور، اب صبح دم ملاقات ہوگی، شب بخیر، فاروقی نے کھڑکی سے باہر بڑھتے ہوئے اندھیرے پر نگاہ دوڑا کر کہا۔ شب بخیر۔ سہراب دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر جب اس نے سامان تپائی پر رکھا تو شمع نے اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھا۔ یہ سب کیا ہے؟ بھئی یہ وہ سامان آخرت ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ جائے گا۔ اللہ نہ کرے، شمع نے اس کی بات کاٹ کر بےتابی سے کہا۔ کیسی بدفعل منہ سے نکالتے ہیں آپ۔ ارے بھائی کیا کروں، بات تو بات ہوتی ہے، اس کو جس طرف چاہو کان پکڑ کر گھما دو۔ میرا مطلب یہ تھا کہ صبح جب ہم روانہ ہوں گے تو یہ سامان ہمارے ساتھ جائے گا۔ یہ بات آپ پہلے بھی اسی طرح سیدھے الفاظ میں کہہ سکتے تھے۔ جی جلانا کیا ضروری تھا؟ شمع نے تلخی سے کہا۔ دیکھو دیکھو، اب تم زیادتی کر رہی ہو۔ محبت کی مٹھاس کو لہجے کی تلخی میں چھپانے سے کیا ہوگا؟ صرف یہ کہ آنسو بہانے کا بہانہ ہاتھ آ جائے گا اور بس۔ سہراب اس کے پاس جا بیٹھا۔ شمع کی آنکھیں واقعی ڈبڈبا آئی تھیں۔ ہم کیسے برے حالات میں پھنس گئے ہیں سہراب، وہ لرزیدہ آواز میں بولی۔ نہ، یہ برے حالات کے خاتمے کی ایک کوشش ہے جانم۔ سہراب سنجیدہ ہو گیا۔ ذرا سوچو، اگر ہماری ذرا سی جد و جہد سے کسی بیٹی کو نجات مل جائے، کسی ماں کا دکھ ختم ہو جائے، کسی برائی کا انجام طے پا جائے تو اور کیا چاہیے؟ سنو جانم، زندگی ایک مخصوص ڈگر پر بے مقصد سفر کرتی رہے تو جانور اور انسان میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ یقین کرو، ان 2 دنوں میں مجھے اپنی دولت بھری زندگی بے وقت سی محسوس ہونے لگی ہے۔ ہاں، اگر اللہ نے مجھے اس مقصد میں کامیاب کر دیا تو میں سمجھوں گا کہ میں ایک دولت مند انسان ہوں، ایسا دولت مند جس کے دامن میں کسی کے کام آنے کی سند موجود ہے۔ تم پریشان ہوتی ہو تو میں وقتی طور پر ڈول جاتا ہوں، لیکن جب تم مجھے ڈھارس دیتی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ میں ایک بار پھر طاقتور ہو گیا ہوں۔ اس لیے ان آنسوؤں کو آج بہہ جانے دو، دوبارہ ان کو آنکھوں میں مت آنے دینا، یہ مجھے کمزور کر دیتے ہیں۔ سہراب نے انگلی کی پور سے اس کے پلکوں پر آئے ہوئے نمکین پانی کو جھٹک دیا۔ مجھے آپ پر فخر ہے سہراب۔ وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ اور مجھے تمہاری محبت پر، وہ مسکرا دیا۔ رات خاموشی سے گزری۔ صبح طلوع آفتاب کے فوراً بعد شمروز خان خشک خوراک کے چند ڈبے لے کر آ دھمکا۔ سہراب تیار تھا۔ بیگ میں وہ ڈبے رکھ کر اس نے زپ بند کی۔ شمع اس کے پہلو میں سنہری شال اوڑھے کھڑی تھی۔ فاروقی نے کھنکار کر اپنی آمد کا اعلان کیا۔ چلیں سہراب صاحب۔
وہ دروازے ہی سے بولا۔ بالکل۔ سہراب نے بیگ کے سٹریپ میں سے بازو گزارے اور اسے کمر پر لاد لیا۔ اب اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ میں باہر انتظار کر رہا ہوں، آپ آ جائیے۔ اور مسز سہراب، وہ شمع کی طرف متوجہ ہوا، آپ قطعاً نہ گھبرائیے گا، شمروز خان ادھر موجود ہے، بس آپ ہماری کامیابی کے لیے دعا کیجیے گا۔ فاروقی صاحب، شمع نے اسے جیسے ملتجی نگاہوں سے دیکھا، میرے سہراب کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ وہ بے حد جذباتی ہو رہی تھی۔ مسز سہراب، فاروقی نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا، میرا آپ سے وعدہ ہے، میں واپس آؤں یا نہ آؤں، سہراب کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا لہجہ بے حد عجیب تھا۔